کر چکے ہیں, مار بھی چکے ہیں. یہ ہم آپ کے سامنے یہ ایک کارکن پی ٹی آئی کے کھڑے ہیں جن کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی, تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی انہی کا شکار ہے, اور یہ کہتے ہیں میں پھر بھی آؤں گا, میں ایک ٹانگ پہ بھی آؤں گا. تو یہ ایسے عمران خان, آپ سب کو اس چیز پہ بتانا چاہیے کہ عمران خان کو کتنی انہوں نے قید تنہائی میں کر کے, اب ہمیں کسی کو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے, کیسی ان کی صحت ہے. اگر ہمیں یہ 5 منٹ کی ملاقات کرا دیتے ہم آرام سے چلے جاتے. تو ابھی تک ہم اسی انتظار میں تھے, اور ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم باہر کھڑے ہیں اور ان کو کروانی چاہیے تھی. تو آپ بتاؤ کہ اب دیکھیے اب وہ فیصلہ کریں گے ہم بہرنے کے کیا کرتے ہیں. یہاں پہ جو ماحول لگ رہا ہے گرفتاریاں بھی ممکن ہو سکتی ہیں, تو کیا اگر گرفتاریاں کرتے ہیں تو آپ لوگ پھر گرفتاری دے دیں؟ دیکھیے گرفتار کر لیں, آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے جو انہوں نے کیا اس کے بعد بھی کیا فرق پڑا نہ, ہم نے ان پہ کوئی کیا کر لیا ہم نے. یہ تو دیکھیں ظالم ہیں, ظلم کرتے ہیں, یہ نکل کے بچوں کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں, بسوں میں بھی بھرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, گندی زبان بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن عمران خان کی جو تربیت ہے پارٹی کی کہ پرامن احتجاج, اسی طرح چلتے رہتے ہیں. ورنہ کوئی آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی اینٹیں پتھر لائے؟ آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز نیب کے دفتر میں انہوں نے بلایا تو وہ کیسے گئی تھی؟ انہوں نے اینٹیں بھر کے لے کر گئے اور خوب وہاں پتھر مارے, اینٹیں ماری, اور ان کے لوگوں نے نکل کے خوب وہاں فساد کیے اور آ گئے. انہوں تو کسی عمران خان نے نہ خود کبھی ایسا کوئی کام کیا, نہ انہوں نے اپنے ان لوگوں کو, کارکنوں کو کہا. اس لیے آپ دیکھیں چپ کر کے آتے ہیں اور چپ کر کے چلے جاتے ہیں. اچھا, اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ حلف دینے کو تیار ہوں کہ ہم کسی سیاسی ورکر کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنا رہے؟ ان کو انتقام پتہ ہی نہیں کیا ہے. دیکھیں وہ کسی ظلم کو بھی نہیں ان کو سمجھ آتی. ان کو نہیں پتا کہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے, ان کو نہیں پتا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے. پنجاب حکومت ذمہ دار ہے, وہ پنجاب حکومت کا کام ہے یہ جو جیل کا نظام. اور سب سے برا نظام پنجاب کے جیلوں کا ہے, پنجاب پولیس کا ہے. پچھلے ہفتے جب میرے ساتھ اس پولیس نے درندگی کی تو مجھے کراچی سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی, اس نے کہا سندھ کی پولیس نے آج تک کبھی ایسا ظلم نہیں کیا. کہتے ہیں ہم سندھ میں رہتے ہیں, کبھی سندھ کی, اور کوئی کسی نہ کے پی کے کی پولیس, نہ سندھ کی, نہ بلوچستان کی. لیکن پنجاب پولیس ایک بدنام زمانہ پولیس بن چکی ہے, کیونکہ یہ لوگوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں, مار بھی دیتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان پہ کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا. اب میں نے اگر میرے ساتھ ہوا ہے اور مجھے گھسیٹا گیا, مجھے انہوں نے جو بھی کیا میرے ساتھ, جو بھی میرے ہاتھ پہ زخم آئے, لیکن میں کس کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ نہ یہاں پہ آپ کسی کو عرضی دے سکتے ہیں, نہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں, نہ شکایت کر سکتے ہیں. آپ کسی تھانے میں چلے جائیں, یہ تھانہ صرف ان کے کاموں کے لیے بنے. اب مریم نواز کو اگر پتہ نہیں ہے تو ان کو سی ایم ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ پولیس کہاں کیا کر رہی ہے. جب کوئی شکایت کرتے تو ان کو سننی چاہیے, لیکن ان کو شاید ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. ان کے مرضی کے بغیر آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان پہ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں. بالکل مریم نواز کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے, اور وہ سوچتی ہوں گی کہ میں ظلم کر کے دبا لوں گی, لیکن ان کو نہیں پتا کہ عمران خان ایک مضبوط ایمان والا لیڈر ہے. وہ کوئی سیاسی نہیں ہے, سیاست نہیں کر رہا, وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ سارے لوگ انہی کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو نہ وزیر اعظم بننے کا شوق ہے, نہ وہ اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے. انہوں نے ان کو جیل میں ڈال کے ساری عدالتیں ختم کر دی, عدالتی نظام تباہ کر دیا. انہوں نے سب وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان کبھی ہونے نہ دیتے. اچھا, گزشتہ منگل کو جو آپ کے ساتھ یہاں پہ رویہ رکھا گیا, گھسیٹا گیا, بالوں سے نوچا گیا, اس کے بعد کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا؟ حکومتی وزیر ہمیں ٹی وی پہ یہ دیکھتے ہوئے ملے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. وفاقی وزراء اس طرح کے کمنٹس کر رہے تھے. کسی نے آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا مخالفین میں سے یا کسی اور جگہ سے کہ آپ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے اس کے اوپر ہم بڑا افسوس ہے؟ نہیں, یہ کیوں کریں گے؟ دیکھیں وہ ان کروانے والوں میں سے ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں کہ حکومتی وزیر, دیکھیں جب آپ غلط طریقے سے آپ ہار کے, آپ کو پتا تھا آپ غلط سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ کا پہلے آپ کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں آپ بول سکتے ہیں,
ان کے پاس کوئی نمائندگی نہیں ہے. ان کو آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں 17 سیٹیں جیت کے نون لیگ نے PTI کی سیٹیں ہروا کے یہاں تک انہوں نے جمع کی ہیں. ان کو بھی پتہ ہے ہارے میں ہیں, لوگوں کو بھی پتہ ہے. وہ خود ان کے لوگ نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ وہ ہارے وہ کو جتایا ہے. سب کو پتہ ہے, پیپلز پارٹی والوں کو پتہ ہے, لیکن ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. وہ نہیں کچھ کر سکتے. کسی نے مجھے کیوں فون کرتے تھے کہ وہ خوش ہوئیں گے, ان کا خیال ہوئے گا کہ میری ذلت ہوئی ہے. میری کوئی ذلت نہیں ہوئی, کیونکہ میں اس بھائی کی بہن ہوں جس نے طاقت میں بھی رہتے ہوئے کسی پہ ظلم نہیں کیا. اس نے کسی کو, یہ جیلوں میں گئے ہیں, ان کو ایسے VIP ٹریٹمنٹ ملی. ساری پنجاب پولیس ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی. عمران خان نے نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ٹارچر کرو, تنگ کرو, کیونکہ عمران خان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا مزاج ہے. ہماری عزت نہیں خراب ہوئے گی اس سے. جس عورت نے کیا ہے وہ سزا کی مستحق ہے. اس کو پکڑ کے میں تو ظاہر سزا نہیں دے سکتی, کوئی نظام ہی نہیں ہے, کدھر جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی دے گا. دنیا میں بھی اس کو عبرت بنے گی, آخرت میں بھی بنے گی. ان لوگوں نے ہمیشہ ظلم کیا. پنجاب پولیس بڑی ظالم ہے. اس نے جہاں بھی اس کو موقع ملا انہوں نے بڑا ظلم کیا. ابھی تو قتل نہیں کیا, یہ قتل بھی کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے وہ آپ نے پارٹی تک کنوے بھی کی ہوئی ہے. آپ لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ اگر آئسولیٹ عمران خان صاحب کو کیا جائے گا تو آگے لاہے عمل کیا ہوگا. دوسری طرف سہیل خان افریدی صاحب جلسوں میں خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کے پاس لاہے عمل موجود ہے, مجھے جلد بتایا جائے تاکہ میں کال کی طرف بڑھوں. کیا سہیل خان افریدی کو ابھی تک اس لاہے عمل کا نہیں پتہ چلا کہ اگلا لاہے عمل کیا ہے, کیونکہ عمران خان تو اب آئسولیٹ ہو چکے ہیں؟ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں کہ کیا ہے اور سہیل افریدی نے کیا کہا, کیونکہ میرا کسی سے کوئی ایسا رابطہ نہیں. لیکن پارٹی والوں کو یقیناً پتہ ہوگا, ان کو جو کرنا ہے ان کو بھی کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. ہم تو کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں کے بیٹھ سکتے ہیں, ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اور ہم باقی اللہ سے امید لگاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آج کتنے لوگ آئے ہیں ادھر. یہ سارے عمران خان کے لیے آئے ہیں, یہ ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اور سب سے بڑے جو ہمارے سپورٹر ہیں علامہ ناصر, آپ دیکھیں وہ کتنے بڑے عالم ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اس طرح اس چیز میں شامل ہے. تو انشاءاللہ جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ بڑھتی جائے گی. آپ دیکھیے گا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ان کے آگے جب بھی جائیں گے یہ گولیوں سے لوگوں کو ماریں گے اور یہ ظلم کرتے ہیں. لیکن عمران خان یہی کہتے ہیں کہ بغیر وجہ کے کہیں مت جائیں اسلام آباد یا کہیں کہ یہ لوگ گولیاں چلائیں گے. ابھی پہلے لوگوں کا غم نہیں بھولا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ جو بچہ تھا ستی, کیا نام تھا, جو انیس ستی, کتنا چھوٹا بچہ, کس بے دردی سے اس کو نشانہ لے کے مارا گیا. تو عمران خان کہتے ہیں کہ مت ایسے آئے اسلام آباد میں, کیونکہ یہ گولیاں چلائیں گے. ان کو خون لگ چکے ہیں, ان کے لیے خون کرنا مشکل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز کی بڑی تعداد یہاں پہ پہنچی, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ لوگ یہاں سے چلے گئے, جبکہ علامہ راجہ ناصر صاحب کی اپنی جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ اتحادی ہیں. گزشتہ جب آپ کے ساتھ ظلم زیادتیاں یہاں پہ کی گئی وہ یہاں پہ ڈٹے رہے, لیکن آپ کے پارلیمنٹیرین یہاں سے کافی تعداد میں غائب بھی ہو چکے ہیں. چلے کوئی نہیں, ہر ایک کی ہمت ہوتی ہے, سب اتنا نہیں کر سکتے, لیکن جتنا بھی کریں ہر ایک کی اپنا کیپیسٹی ہے. ہم تو جو بھی آتا ہے ٹھیک ہے, ہم خود اگر کوئی بھی نہیں آئے گا تو ہم تو یہاں پھر بھی بیٹھے رہیں گے. ہم بہنیں ہیں ہمارے ساتھ اور بہت سارے ہیں جو ہر ہفتے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ لوگ سب آتے ہیں اور بڑی ہمت کرتے ہیں. ان کو وہ بسوں میں بھی ڈالتے ہیں, مارتے بھی ہیں, ڈنڈے بھی مارتے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی آتے ہیں. تو لیکن آپ دیکھیں انسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی, جو ایمان کی طاقت ہے وہ بڑی طاقت ہے, اور فرشتے ساتھ ہوتے ہیں. یہ پھر بھی خوف زدہ ہے. اتنی پولیس کھڑی ہے, آپ مجھے بتائیں اس پولیس کی ضرورت تھی یہاں کھڑے ہونے کی؟ اتنی آپ دیکھیں, آپ نے پولیس کی تعداد دیکھی تھی, کیوں اتنی پولیس بلائی؟ یہ تو ان کے ڈنڈے جب چلتے ہیں تو وہ تو 10-15 ہی کافی ہیں, لیکن ان کو خوف ہے, اور یہ خوف سے ہی میرا نہیں خیال یہ خود اس خوف سے ختم ہوئیں گے. اور جو لوگوں کی آہیں بدوائیں ان کو لگ رہی ہے, دیکھیں جب آپ کسی کو ڈنڈا بھی مارتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ قتل بھی انہوں نے کر چکے ہیں,
मार भी चुके हैं। ये हम आपके सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊँगा, मैं एक टांग पे भी आऊँगा। तो ये ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा कोई ऐसा ना जज्बा है ना ऐसी चीज़ है, वो बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी वजह से किसी लीडर के लिए आए। वो लोग भर के लाते हैं, उनको खाने खिलाते हैं और उनको ये भी अगर कभी आप उनका इंटरव्यू करें उनको पता ही नहीं होता भाई क्यों है। तो ये पीटीआई है, जमात है, पाकिस्तान की जमात है, ना ये पंजाब की है ना केपीके की है, पूरे पाकिस्तान की है। और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। खान साहब के दौर में आतिफ रियाल खान को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके बावजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खवातीन पर तशद्दुद की जो है वो मजम्मत की है। शायद वो आपके जुमले में जहाँ पे तशद्दुद हुआ था उसकी मजम्मत की, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर मजम्मत की है तो नाम लेके करते, बताते कि पंजाब पुलिस ने ज्यादती की है। देखिए ये जनरल मजम्मत करना ये तो बड़ा अच्छा है। जैसे कहते हैं औरतों के हकूक, औरतों की बातें करते हैं लेकिन औरतों पे जुल्म भी करते हैं। तो अगर बिलावल को चाहिए था कि खुल के बात करते कि पंजाब पुलिस ने ज्यादती की और पंजाब पुलिस एक, मैं तो कहती हूँ एक मुजरिम पुलिस है पंजाब पुलिस। अच्छा ये बताइएगा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और हरीपुर में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि उनका इलेक्शन चुराया गया है, वहाँ पे आप लोगों की हुकूमत है, तो पुलिस की इतनी नफरी कहाँ से आ गई थी? कौन भेज रहा था पुलिस को और रिजल्ट कैसे रुक गए थे वहाँ पे? पता नहीं, मैं तो इतनी, अब ये तो कोई खलाई मखलूक ही होगी, लेकिन वो देखिए जो इलेक्शन कमीशन है जो ये काम करते हैं, जो आरओज़ को बैठाते हैं करते हैं, मेरे ख्याल है वही ये काम कराते हैं, मेरा ये ख्याल है। मुझे नहीं पता कि कहाँ से है और किसने किया, लेकिन सारे पहले भी रिजल्ट बदल चुके हैं तो अभी बदल दिए होंगे। अब ये इनका तरीका बन गया इलेक्शन कराने का और ये इसी तरह ही इलेक्शन कराएंगे, सब हारों को जताएंगे तो सारा निज़ाम खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये क्या कहेंगी जो मरियम नवाज ने कहा है कि हमने घर में घुस के मारा है? नहीं, मरियम नवाज को पता कि किसी को नहीं मारा। मरियम नवाज को पता है कि ना पीटीआई का कोई ना मरा है ना मरेगा, और मरियम नवाज किसी घर में नहीं घुसी। वही इलेक्शन कमीशन था जिसने रिजल्ट बदल के दे दिया और वही इसी तरह ही जीती हैं जैसे मरियम नवाज खुद जीती हैं, उनके वालिद जीते हैं। वही है इलेक्शन जिस तरह इन्होंने, तो घुस के मार ही नहीं सकते क्योंकि इनका वोटर है ही नहीं, इनके पास तादाद ही नहीं है, इनको कोई सपोर्ट ही नहीं है। थैंक यू। ओके चलें।